حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے اندر صحت بہت بڑی دولت عنایت فرمائی۔ یہ صحت کی دولت جو ہے ایک انمول دولت ہے، اس سے بڑھ کر کے انسان کی زندگی میں کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے، ڈھیر سارے جو دولتیں آ جائے، بڑا کاروبار ہو جائے، لیکن انسان کے پاس صحت ہی نہ ہو تو وہ ساری دولتیں، سارے پیسے، سارے کاروبار، سارے کارخانے سب بیکار ہیں۔ صحت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے صحت بھی ایک نعمت ہے، اور اگر بیمار ہو جائے اگر کوئی بندہ تو یہ بھی سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے تو اس کی بیماری اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اس کے گناہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دونوں اعتبار سے نعمت عطا فرماتا ہے کہ صحت دے کر کے، کیونکہ صحت بڑی دولت ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سوکھے درخت کی ٹہنی کو اٹھایا، اور ٹہنی کو اٹھانے کے بعد اس کو ہلایا، تو پتے گر گئے۔ صحابہ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طریقے سے یہ سوکھے ہوئے ٹہنی کے پتے گر رہے ہیں، اسی طریقے سے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کے استغفار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شفا کے لیے امید اور دعائیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اور بیماری کے حال میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی اسی طریقے سے زائل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، دھو ڈالتے ہیں، گرا دیتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ درخت کا پتا گر رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار کے لیے ہے کہ انسان یوں ہی نہ چھوڑ دے۔ شریعت کے حدود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حد بتایا ہے، شریعت کا جو حد ہے، قرآن اور حدیث نے جو حد مقرر کیا، اس حد میں رہتے ہوئے ہمیں علاج کرنا ہے۔ ڈاکٹروں سے بھی علاج کرنا ہے، حکیم ہے تو حکیم سے، طبیب ہے تو طبیب سے، اور جڑی بوٹی ہے تو جڑی بوٹی سے علاج کرنا ہے۔ تو شریعت کے حدود میں ہو، اور قرآنی آیت ہو تو قرآنی آیت سے بھی جو ہے اپنے لیے شفا حاصل کرنا ہے۔ علامہ ابن قیم نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس انسان کو قرآن کے آیات سے، قرآن سے شفا نہ ملا تو اس کو پھر کہاں شفا مل سکتی ہے؟ تو انسان کو قرآن سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو ہے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کو جو ہے اس آیتوں کو دم کر دیا جائے جو اللہ کے کلام کو، تو انسان شفا یاب ہو جاتا ہے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے جب بیمار پڑے تو بیمار پڑنے کے بعد شریعت کے حدود میں علاج کرانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بھی علاج کرایا، علاج کرانا سنت ہے تو علاج کرانا چاہیے شریعت کے حدود میں، اور قرآنی آیت سے بھی اپنے لیے شفا تلاش کرنی چاہیے، جیسا کہ علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ جسے قرآن سے شفا نہ ملے تو کہاں سے شفا، تو قرآن سے بھی شفا حاصل کر سکتے۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ بیماری جو ہے دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک بیماری جو ہے خود بخود تقدیر میں مقدر کا جو لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے بیماری آ جائے۔ دوسرے کیا ہے؟ نظر بد، بری نظر لگی، یا کسی نے سحر یا جادو کر دیا، یا آسیب کا اثر ہو گیا، تو اس سے بھی انسان جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور اگر سحر، آسیب، نظر کی وجہ سے بیمار پڑا تو اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ سب سے زیادہ مہلک اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو ان تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ جو مہلک، سب سے زیادہ جو پریشان کرنے والی چیز ہے وہ ہے نظر بد۔
نظر بد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر بد حق ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظر بد جو ہے اس کے ذریعے سے انسان قبر میں چلا جاتا اور اونٹ ہانڈی میں۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تقدیر مقدر میں لکھے ہوئے موت یا تقدیر کے بعد اگر سب سے زیادہ اگر جو اموات ہوں گے تو وہ نظر بد کی وجہ سے۔ تو نظر ایک حق ہے اور نظر انسان کو جو ہے لگتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر معاملے میں نظر کو مانتے، بیماری بھی ہوئی تو اس نے کہہ دیا نظر، اور کچھ لوگ ہیں جو سرے سے نظر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ غیر مناسب ہے، نظر حق ہے، اور ہر ادیان، ہر دین و دھرم کے ماننے والوں نے نظر کا اقرار کیا ہے کہ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، نظر سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اب اس نظر کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ جسمانی بیماری ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر ہے، علاج کرانا سنت ہے، لیکن اب نظر ہے یا سحر ہے یا آصب ہے، سحر ہلکا ہے، آصب ہلکا ہے، سحر کا اثر ہوتے ہوتے ہوگا، آصب اثر کرتے کرتے کرے گا، نظر کا فوری اچانک اثر ہوتا ہے اور انسان کو یہ پریشان کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں علاج تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم جو ہے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے بتائیں گے نظر بد کے علاج کے بارے میں۔ تو ہم پہلے شروع کرتے ہیں نظر بد کے علاج کے بارے میں۔ اب بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو کون سی دعا پڑھ کر کے دم کیا، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے پھول یعنی اپنے نواسے حضرت حسنین یعنی حضرت حسن اور حسین کو کون سی دعا پڑھ کر کے دم کیا ان کے شفا کے لیے۔ تو وہ دعا کو ہم یاد کریں اور اس دعا کو بغور سنیں، اور سننے کے بعد اس دعا کو ہم جو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد اگر ہمارے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، انہیں نظر بد ہو رہی ہے، تو اسے دم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ دعا ہم بتا رہے ہیں، اس دعا کو جو ہے دیکھنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ خود اپنے اوپر نظر کے جو علامات ظاہر ہوں، نظر کے اثرات ظاہر ہوں، بچوں کے اوپر ہو تو دم کریں۔ تو اس کے کلمات کیا ہیں؟ کلمات ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسنین کو دم کیا تھا۔ تو اسے یاد رکھنا ہے۔ ہم آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ خود سے کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نظر ہے یا نہیں، یہ آخری میں بتائیں گے۔ پھر اور ہم دوسری طریقے سے جو نظر کا علاج کریں گے، دوسرا طریقہ ہم سیکھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی پریشانی میں مبتلا ہو اور لگے کہ نظر ہے، اور نظر کے جو علامات ہم نے جس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا نظر کے علامات کیا ہے، آج بھی مختصر میں تھوڑی سی بات بتا دوں گا۔ تو اگر لگے کہ نظر کے علامات ہیں تو دوسرے طریقے سے ہم علاج اس طرح سے کریں گے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، باوضو ہوں گے اور قبلہ رخ ہوں گے اور قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ایک گلاس پانی لیں گے، ایک گلاس پانی میں 313 مرتبہ استغفر اللہ دم کریں گے، 313 مرتبہ پڑھیں گے، باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کر کے ایک گلاس پانی میں 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اس میں ہم دم کر دیں گے۔ دم کرنے کے بعد آدھا گلاس پانی قبلہ رخ ہو کر کے ہمیں پی لینا ہے، اور آدھے گلاس پانی کو جسم کے جس حصے میں تکلیف یا درد ہے یا پریشانی ہے تو اسے لگا دیں گے۔ جب ہم پئیں گے تو وہ اندر کی صفائی کرے گا، اور جب لگائیں گے تو وہ بیرونی صفائی ہو جائے گی ہماری۔ تو اس طریقے سے ہم کریں، 11 دن یا 21 دن ہم کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کلی طور سے شفا عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ہم تیسرا جو علاج ہے، تیسری جو ترکیب ہے، جو نظر کے دور کرنے کے لیے جو عمل ہے، اس عمل کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔
حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے، ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور انسانی نظر سے بھی حفاظت فرماتا ہے، شیطانی نظر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی حفاظت فرماتا ہے جو ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے، اس کو بھی کرے۔ پھر ہم اب بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دم کیا تھا ان کے کلمات کیا تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ نظر بد اتنا حق ہے اور اتنا مؤثر ہے، اتنا اثر انداز ہونے والی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ یہ دم کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی امت کو پتہ چلے کہ حضرت جبرائیل دم کرنے والے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں اور جو انبیاء کے سردار ہیں، ان کے اوپر دم کیا جا رہا ہے۔ تو وہ دم کیا، وہ دعا کیا تھی، وہ دعا کو بھی ہم سنیں اور اس پر جو اسے یاد بھی کریں، عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ وہ دعا ہے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من شیء کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ دعا ہے، اسی دعا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا، امت کو بتانے کے لیے کہ دم کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، جس پہ دم ہو رہا ہے وہ انبیاء کے سردار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دم جو ہے نظر بد پہ ضروری ہے، اور نظر بد ہو جائے تو اس کا کاٹ بھی ضروری ہے۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو دم کریں، یا خود اپنے اوپر ہو جائے تو ہم اس کے لیے دم کریں۔ اب ہم پھر ایک اور ترکیب بتائیں گے، جس ترکیب کے ذریعے سے، جس علاج کے ذریعے سے ہم نظر بد کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ سورہ ناس، 11 مرتبہ سورہ فلق، سب سے پہلے سورہ فلق پڑھیں گے 11 مرتبہ، اس کے بعد سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ پڑھ کر کے پیالی میں پانی رکھیں گے، اس پہ دم کر دیں گے، اور اس کو جہاں پہ جسم کے جس حصے پر بھی درد ہے، جہاں بھی پریشانی ہے، مریض کو سلا دیں گے۔ سلانے کے بعد تیل کی طرح اس پانی کو لگائیں گے، لگانے کے بعد تھوڑا سا اس پانی کو پلا دیں گے، پھر رکھ دیں گے۔ 1-2 دن یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ 3 دن سے 11 دن یہ عمل کریں گے تو جو بھی نظر کے ذریعے سے تکلیف ہو یا درد یا پریشانی ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے نظر بد کے علاج میں بہت مؤثر علاج اور بہت مجرب اور کارآمد علاج جو ہے وہ صدقہ بھی ہے۔ کیا ہم بیمار ہوئے، ہمیں احساس ہو رہا کہ نظر بد ہے یا جسمانی بیماری بھی ہے، پریشانی ہے، تو ہم صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ صدقہ سے بلا ٹلتے ہیں، صدقہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، تو ہم صدقہ کریں۔ جو ہی ہم سے ہو سکے، اپنے ہم بیمار ہیں، ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہے، نظر کے ذریعہ ہے یا جسمانی بیماری ہے، تو ہم اپنے ہاتھ سے جب کسی غریب کو، ضرورت مند کو دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم سے اس بیماری کو خارج فرمائے گا، نکال دے گا۔ تو ہم صدقہ بھی کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خصی کا بھی صدقہ کرنا چاہیے، بکری وغیرہ کا بھی صدقہ کرنا چاہیے، تو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی آپ صدقہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے صدقے طفیل میں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن کی ایک آیت ہے، جس آیت کا نزول ہی جو ہے نظر بد کے متعلق ہے۔ مکہ والوں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرنے کے لیے کچھ ٹولیوں کو، لوگوں کو بلایا، جو لوگ نظر کرتے تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ پورے دن بھوکے پیاسے رہتے تھے، 2-3 یا 1 دن،
اور بھوکے رہ کر کے جسے نظر کرنا ہوتا تھا اس کو دیکھتے تھے، غور کرتے تھے اور اس پر نظر کرتے تھے، وہ آدمی گر جاتا تھا، نظر ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرنے کے لیے ان لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ جب بلایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نون والقلم کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 کو نازل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان دو آیتوں کے ذریعے سے اپنے نظر کا آپ دفاع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر سے بچایا، تو ہم بھی اپنے بچوں کو نون والقلم کے آخری کی دو آیتیں، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 کو اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اب ہم لاسٹ میں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے اوپر نظر ہے۔ تو اس کے لیے دو طریقہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہم 7 عدد لال مرچ لیں گے، سوکھی مرچ، اس کے اوپر سورہ نون والقلم کے آخری کی یہ دو آیتیں ہیں، اس کو 3 مرتبہ دم کریں گے۔ دم کرنے کے بعد اسے آگ پہ جلائیں گے۔ آگ پہ جلائیں گے، جھاس نہیں اس کا نکلے گا تو سمجھے نظر ہے، جھاس نکلا تو نظر نہیں ہے۔